الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. کل کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، ورنہ پھر آج کا مسئلہ سبق کا آغاز کریں گے. مشقوں وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی سوال نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے، پھر آج کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم 3 چیزیں پڑھیں گے، اور آج کوئی مشق وغیرہ نہیں ہوگی، تو یوں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری اس انداز سے کر سکیں گے. آج کی باتیں کافی زیادہ اہم ہیں اور یہ روز کی اہم ہوتی ہیں. آج کافی ساری نئی قسم کی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، تو توجہ رکھیے گا اور بہت سماعت فرمائیے گا. حساب توقید موجود ہو تو انہیں نکال لیں اپنے پاس. آج جو ہم ابتدا میں پڑھیں گے وہ سب سے پہلے ہم صبح صادق و صبح کاذب، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہیں، کس شکل کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں، پھر کس کس طریقے سے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں وغیرہ، اس کے بارے میں ہم سنیں گے. اس کے بعد صبح و عشاء کے درجات، دیکھیں ہم تو اس کو 18 درجے زیر افق مانتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل بہت سمتھی صبح و عشاء کی 108 بن جاتی ہے. تو اس کے علاوہ مزید دنیا میں اور کتنے درجات پہ اس کو مانا جاتا ہے، کون کتنے پہ لیتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ سے وجہ ہم تفصیل سنیں گے. پھر اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ جو مسلسل طلوع غروب والی کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر ٹائم بچا، ورنہ کل اس کے اوپر بارے میں ہم تفصیل سے اس کو سنیں گے کہ جہاں پر 1 مہینے کا دن، 1 مہینے کی رات، اور اس طرح کے جو معاملات، اس طرح کی کیفیتیں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں، اور ہم یہ کیسے نکال سکتے ہیں کہ کس ملک کے لیے کب آئے گی. انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سنیں گے. اور اس موضوع کے مکمل ہوتے ہی ہمارا لیول 2 کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. پھر ہمارے لیے اس کی ٹیسٹ کی ہماری ترکیب ہوگی. یہ دیکھیے، یہ تصویر ویسے کما حقوق تصویر تو نہیں بنائی جا سکتی صبح صادق اور صبح کاذب کی، کیونکہ ان کو ایک تو مشاہدہ ہی ان کا اتنا زیادہ مشکل ہے، ان کا مشاہدہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا، اور بہت زیادہ مشکل ہے. تو جس نے مشاہدہ کیا ہو پھر وہ تصویر بنائے، پھر تصویر بنائے بھی تو اس کے مطابق بنے، تو یہ تمام چیزیں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہیں. اس میں لیکن یہ کہ فرض سمجھانے کے لیے یہ تصویریں وغیرہ آپ کو بنائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی. دیکھیے یہ پہلی تصویر ہے جس کے اندر سورج، ابھی دیکھیں یہ افق ہے، یہ آپ کو میں پین سے دکھا رہا ہوں، اس کے نیچے دیکھیں سارا کا سارا اندھیرا ہے. یہ جو افق ہے یہاں پر ابھی تک دیکھیں سورج. جی سائن یہ تو کچھ بھی دکھ ہی نہیں رہا، وائٹ وائٹ پیپر دکھ رہا ہے. جی ابھی کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی رات ہے نا، اندھیرا ہے. آہستہ آہستہ دکھے گا اس کے اندر.
ابھی یہ کیفیت ہے، یہ سمجھے کہ ابھی صبح کاذب بھی نہیں آئی، یعنی کہ آدھی رات بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، یعنی آیا بالکل سمجھ لیجئے کہ آدھی رات ابھی ہوئی ہے. تو اس طرح کہ ابھی بالکل رات کے اندر اندھیرا ہے نا، صبح اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد کہ بھی اب اس کا جو ابتدا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ابتدا کب ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیگر تمام چیزوں کے مشاہدے کے والے سے جو تھا اس کو پھر مضمون عرض کر رہا ہوں میں. تو یہ اپنے شاہ فرمایا کہ صبح کاذب کی ابتدا کا فقیر نے بہت زیادہ اہتمام نہ کیا اس کے مشاہدے کا، کیونکہ شرح کا مطلوب ہی نہیں تھا. کیونکہ صبح کاذب کی جو ابتدا ہے اس سے شرعاً ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی ہماری عبادت بھی متعلق نہیں ہے. روزہ ہمارا رکھنا ہوتا ہے تو وہ ہمارا صبح صادق سے ہوتا ہے. فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ بھی صبح صادق سے ہوتا ہے. تہجد کا ہے تو تہجد کا صبح کاذب سے کوئی تعلق نہیں ہے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے اس سے تعلق ہے. تو صبح کاذب کا کسی بھی اعتبار سے، نہ نماز کے اعتبار سے نہ روزے کے اعتبار سے، کسی بھی طرح ہماری نمازوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ شرع کو مطلوب نہیں تھا، تو لہذا فقیر نے اس کے جو مشاہدے کا اہتمام نہ کیا. ایک دو دفعہ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک دو دفعہ مشاہدہ کیا، باقاعدہ اس کا مشاہدہ نہیں کیا. تب یہ معلوم نہیں ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بھی کچھ دیر بعد، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے 1-2 گھنٹے تو کم از کم ہوں گے ہی ہمارے پاکستان حیدرآباد کے اعتبار سے، یعنی کہ پاک و ہند کے اعتبار سے کم از کم اتنا ٹائم تو لگے گا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر بھی صبح کاذب بھی نہیں ہوئی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک آسمان کے بیچوں بیچ ایک روشنی آ جاتی ہے اچانک سے، اور وہ بالکل آسمان کے بیچ میں. نارملی تو کیا ہوتا ہے، سورج ہے، سورج کی روشنی آنا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ افق سے آتی ہے نا. کوئی بھی روشنی ایسی نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ آسمان میں پہنچے پھر آسمان سے آگے پیچھے ہو. یہ جو صبح کاذب کی روشنی ہوتی ہے بالکل الگ طرح کی ہوتی ہے، اور یہ آسمان میں ڈائریکٹ بیچ آسمان کے اندر نمودار ہوتی ہے. دیکھیں اس کیفیت سے، یہ آسمان اور یہ اس کے بیچ کے اندر یوں ایک یہ روشنی ایک نمودار ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ یوں اس طریقے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ پوچھیں. جی یہ لمبائی میں نمودار ہوتی ہے چوڑائی میں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں اس کے دو پہلو تھے، ویسے تو اس میں آگے عرض کرتا ہے لیکن آپ نے سوال کر لیا تو ابھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ چلے تھوڑا سا اس کو رکے 2-3 منٹ بعد یہ بات ہونا تاکہ پھر سمجھنا اس کو آسان رہے گا. انشاءاللہ اس کو عرض کر دیتا ہوں. اچھا یہ پیدا کس سے ہوتی ہے؟ جیسے اب دھوپ جو ہے یہ سورج سے ہوتی ہے پیدا. یہ بھی سورج کی روشنی ہے. سورج تو نہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کی یہ تو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے یہ سورج کی یہ مطلب یہ روشنی آ جاتی ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ ہے اس کا سورج سے تعلق کہ سورج کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی اس کا جیسے سورج کا ہمارا انکسار آتا تھا اس کی روشنی آتی تھی. سورج 108 درجے 18 درجے نیچے چلے جاتا ہے پھر بھی اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ کہ کوئی نہ کوئی علت ہوگی. میں نے اس کی پڑھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی سنی ہے. انشاءاللہ اگر کبھی معلوم ہوئی تو ضرور عرض کروں گا. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ یہ روشنی سورج کی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نہیں ہے. کیونکہ سورج کے اوپر نیچے ہونے سے اس کی روشنی کے اندر بھی فرق آتا ہے، تو اس کا معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی ہے. تو یہ روشنی بیچ کے اندر آ جاتی ہے، ستون نما یہ روشنی ہوتی ہے. بعض نے اس کو کپڑے کے تھان سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ کپڑے کا تھان، اور بعض نے بھیڑ کی دم سے بھی اس کو تشبیہ دی. پھر اس طریقے سے یہ نیچے آتی رہتی ہے نا. نارملی کیا روشنی کیا ہوتی ہے، وہ پھیلتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں سیدھے الٹی طرف ہر جگہ جائے گی 6 کے 6 سمت میں. لیکن یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ نیچے کی طرف جانب آتی رہتی ہے فقط، نہ دائیں بائیں پھیلتی ہے. تو یہ کیا یہ لمبائی کے اندر پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، لمبائی میں پھیلتی ہے یوں اس طریقے سے. یہ نیچے آتی رہتی ہے ہر تھوڑے لمحے میں. پھر یہاں پر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. اب یہ ان کے سوال کا میں جواب عرض کرتا ہوں اقبال بھائی کا کہ دیکھیں یہ لمبائی طول میں آ رہی ہے نا، اور ان کے جو مختلف نام بھی ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. احادیث وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور بزرگان دین نے بھی اس کے نام رکھے. ایک تو اس کا صبح کاذب نام ہے کہ جھوٹی صبح،
اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ فالافق یکذبہ، اس کو صبح کاذب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ افق اس کو جھٹلا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی روشنی ہے، کہ یہ کیسی فجر ہے، یہ کیسی صبح ہے کہ جو افق کو روشن ہی نہیں کر رہی، تو لہٰذا یہ جھوٹی صبح ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جھوٹے فجر کاذب کا نام دیا گیا، اور انگلش میں سے کہتے ہیں زوڈیکل لائٹ۔ دیکھیں اس انداز سے لکھیں گے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں لکھ کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ دیکھیں زوڈیکل لائٹ اس طریقے سے ہوگا۔ اب اس کی اگر میں آپ کو تعریف بھی دکھا دوں، مہاراج یہ جتنی بھی تصویر ہے نا یہ جھوٹی ہیں، کبھی بھی اس کی تصویر بنائی نہیں جا سکتی۔ یہ جو سوال کیا تھا عبدالرافع بھائی نے کہ زوڈیکل لائٹ یعنی کہ جو صبح کاذب کی روشنی آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے، جو دیکھیں اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے یہ یعنی کہ مٹی اور کی وجہ سے، یعنی کہ جو ایک کیا کہتے ہیں ہمارا کرہ بخار ہے، اس کے اندر جو ایک طوفان ہونے والی جو جگہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو قسم بتائی تھی، تو اس کا ایک حصہ ہے فینومینون، وہاں سے اس کی وجہ سے اس کے اوپر روشنی لگتی ہے، اور لگنے کی وجہ سے پھر یہ زمین کی طرف آتی ہے تو ہمیں اس طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی سبب اس کا یہ کرہ بخارات ہی ہے، لیکن وہ جو تھا وہ پانی والا حصہ تھا، یہ یہاں پر اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ مٹی والا اس کا حصہ ہے۔ سن لائٹ سیکریٹڈ بائی انٹرپلیٹی ڈسٹ cause this phenomenon zodiacal light is best seen during پھر اس کے حوالے سے تفصیل ہے، تو یہ اس طریقے سے اس کو انگلش کا نام ہے، اس کو لکھ بھی لیجیے گا۔ جی سوال کیجیے۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے کرہ بخارات پہ، اس پہ فینومین پہ۔ جی 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 ٹھیک۔ سورج جیسے کہ انکسار میں ہوتا تھا نا، ابھی بھی اس کو میں فائنل نہیں کر رہا، اس سمے معلومات انشاءاللہ میں اس کو سوال کیا ہے تو آپ نے انشاءاللہ میں اس کو ڈھونڈوں گا مزید۔ بلکہ جو اس کے حساب سے وہ یہ بن رہا ہے کہ جس طریقے سے انکسار آتا تھا تو وہ پانی سے یعنی کہ کثیف اور خفیف والا معاملہ، لطیف والا معاملہ آتا تھا، اسی طریقے سے یہ کوئی اس کے اندر بھی کوئی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روشنی سیدھا جاتے جاتے زمین کی طرف واپسی لوٹتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل دے کے پھر اس کو عرض کریں گے۔ تو یہ جو آپ کی بات تھی عرض والی، تو ایک جس کے میں پہلے نام عرض کر رہا تھا، ایک فجر صبح کاذب ہو گیا، ایک فجر کاذب ہو گیا، پھر دوسرا ایک ہے فجر مستطیل، میم سین تا طے یا تو کے لیں یا لام، طول سے کے لیں، طول سے نا باب استفعال کا طول سے پھر ہے نا یہ اس میں فاعل بن جائے گا مستطیل، تعلیل ہوگی فجر مستطیل یعنی کہ لمبائی والی فجر۔ اب بعض نے اس سے یہی سمجھ لیا کہ یہ فجر مستطیل اس کا نام ہے، لہذا یہ لمبائی کے اندر ہی ہوتی ہے، اس کا عرض ہوگا ہی نہیں، حالانکہ معنی یہ نہیں تھا کہ اس کا عرض نہیں ہوگا، بلکہ مراد یہ تھی کہ یہ لمبائی کے اندر بڑھتی ہے، عرض یہ اپنا بہرحال کچھ نہ کچھ رکھے گی، کیونکہ عرض اگر کسی کا اتنا سا بھی یعنی کہ ہلکا سا بھی ہوگا کہ جو قابل تقسیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دو حصے کیے جا سکتے ہو، تو وہ عرض کہلائے گا، یعنی کہ چوڑائی ہلکی سی بھی چوڑائی ہوگی تو وہ عرض کے اندر آ جائے گا۔ بہت مشکل ہے کہ کسی چیز کا عرض نہ ہو، جو بھی اجسام ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا عرض ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 10ویں جلد کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ مستطیل جو اس کا نام ہے طول کے حوالے سے، جو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ طول کے اندر ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ طول کے اندر بڑھتی ہے، اور طول کے اندر یہ اوپر بیچ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، بہرحال اس کا عرض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا عرض بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آ کے سورج رک جاتا ہے، یعنی یہ جو روشنی ہے صبح کاذب کی روشنی، یہ نیچے آنا بند ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ مجری نیچے
نہیں آتی. اور یہ جو مقام یعنی کہ یہ وہی مقام ہو گیا, کس مقام کے نیچے آ کر رک جاتی ہے؟ یہ جو مقام ہے نا, یہ دیکھنے سے تو آسمان میں دیکھنے سے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا. ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر سورج یہ روشنی اس سے زیادہ مزید نیچے آنا نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یعنی کہ عصر کے ٹائم, عصر کے آخری 15-20 منٹ میں جہاں پر سورج آ جاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ سورج کس قدر روشن ہوتا ہے اور کتنا زیادہ تیز روشنی والا ہوتا ہے. لیکن اس مقام پر آ کے یعنی کہ یہ افق ہے, تو افق کے قریب آ کر سورج پیلا پڑ جاتا ہے, زرد پڑ جاتا ہے, اور اس کو ہم آرام سے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. تو صبح کاذب کی روشنی تو انتہائی مدہم سی ہوتی ہے, بالکل باریک سی مدہم سی روشنی ہوتی ہے. تو وہ کس طریقے سے ہمیں یہاں پر آ کے نظر آ سکتی تھی. تو بعض حضرات نے یہی موقف اختیار کر لیا کہ صبح کاذب کی روشنی ادھر آ کے رک جاتی ہے, نیچے آنا نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ یہاں پر آ کے خود رک جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ تحقیق ارشاد فرمائی کہ نہیں, یہ یہاں پر رکتی نہیں ہے بلکہ نیچے آتی رہتی ہے, آتی رہتی ہے, آتی رہتی ہے, یہاں تک افق تک پہنچے گی. لیکن نظر کیوں نہیں آ رہی؟ نظر اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ یہ وہ مقام ہے, یہ کرہ بخارات کا اس پر حصہ پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے کہ جب ہم افق کے قریب والی جو جگہ ہوتی ہے نا, تو یہ افق یعنی کہ ہمارا زمین کا ایک حصہ بن رہا تھا, تو یہاں پر یہ کرہ بخارات پورا پڑتے ہیں. انشاءاللہ لیول 4 کے اندر سے پوری تفصیل آئے گی کہ ہم جب آج یعنی کہ سمت الراس کی طرف دیکھتے ہیں, زوال کے وقت سورج کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا اور سورج کے درمیانی اور کتنا زیادہ فاصلہ بنتا ہے. پھر جو غروب کے وقت کتنا زیادہ فاصلہ بنتا ہے, بہت اچھا خاصے میلوں کے اندر فاصلہ بنتا ہے. تو یوں فاصلہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر سورج پیلا پڑ جاتا ہے. تو صبح کاذب کی روشنی جب سورج اتنا روشن ہونے کے بعد پیلا پڑ جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ شاہ فرماتے ہیں تو پھر یہ صبح کاذب کی روشنی کس طرح سے نظر آ سکتی تھی. پھر کچھ دیر تک یوں ہی کیفیت رہتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اب ہلکا ہلکا سا یہاں سے اس کی جو روشنی ہوتی ہے اب یہ پھیلنے لگتی ہے. اب اسی طرح رہے گی. پھر کیا ہوگا کہ یہ 18 درجے زیر افق پہ لائن بنائی گئی ہے, ادھر پہنچ جاتا ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہاں سے جو اب روشنی ہوتی ہے یہ پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب یہ والی جو صبح کاذب کی روشنی تو ابھی باقی تھی, یہ بھی روشنی یوں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آہستہ آہستہ یہ طول و رزم بڑھتی ہے. اب ایسا کیا ہوگا, سورج جیسا افق کے قریب ہوتا جائے گا یہ یوں پھیلتی رہے گی. دیکھیں جیسے سورج اوپر جاتا جائے گا یہ روشنی کیا ہوگا, یہ یوں بھی پھیلے گی اور اس کو بھی اپنے اندر لیتی رہے گی اور یوں پورا آسمان روشن ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ صبح کاذب اور صبح صادق کی جو کیفیتیں بنتی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کو جو نصاب توقید کے اندر بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے حوالے سے مکمل تفصیلاً یہ کلام تھا. نصاب توقید میں بھی تفصیلاً لکھا ہوا, اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے اس کے نقشے وغیرہ بھی بنا کر اس کو سمجھایا ہے. تو آپ ایک دفعہ اس سے بھی پڑھ لیجئے گا کلاس کے بعد. ویسے لیول 1 میں بھی آپ کو پڑھایا گیا تھا, یہ ایک دفعہ آج دوبارہ آ گئی یہ بات ہے. اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا. اعلیٰ تعالیٰ کے اس میں نقشے بھی موجود ہیں, اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیں کیونکہ ریکارڈنگ اس وقت بند تھی, تو آپ انشاءاللہ تاکہ ریکارڈ ہو جائے گا تو اس کا جواب پڑھ سکیں. سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے نصاب توقید میں بھی آپ نے بتائی تھی, تو یہاں پر بات یہ دوبارہ بتائی گئی ہے, تو اس میں کچھ مختلف ہے یا؟ اصل میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو کورس ڈیزائن ہوا ہے لیول 2 کا, تو وہ اس سے پہلے کا یہ نصاب توقید کے چھپنے سے پہلے کا. اور پھر وہاں پر اتنا زیادہ مقصود نہیں ہوتا کیونکہ آن لائن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اب آن لائن کے اندر کیونکہ ہمارے زیادہ تر اکثر کورسز آن لائن ہی ہوتے ہیں, تو آن لائن کے اندر اتنی زیادہ تفصیل وغیرہ نہیں ہو پاتی. بہرحال یہ کہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ زیادہ تفصیل کر دی گئی تھی, ورنہ عموماً اتنی ہوتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے وہی بات تھی
بہرحال ابھی یہ کہ ان کو تصویروں کے ذریعے سے اور دوبارہ اور سمجھا دیا گیا. یہ وضاحت تو اس کی اتنی ہی تھی. اب اس میں دیکھیے کہ دنیا کے اندر مختلف درجات جو رائج ہیں، تو آج آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بھی کتنا اختلاف ہے. پہلے تو آپ اپنا ہمارا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا موقف ہے اور یہی درست ہے، اور جو شخص بھی تحقیق کرے تو وہ اسی کو ہی پائے گا. بلکہ کئی حضرات نے، اور آپ کو ایک دو یونیورسٹی کے نام بھی دیکھیں گے جنہوں نے تحقیق کیے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق ہی کو درست پایا. اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء کرام ہیں جنہوں نے مشاہدہ فرمایا. باقاعدہ اس کے اوپر پورے رسالے لکھے گئے صبح و شفق کے نام سے. اسی طریقے سے مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب نے بھی اس کے اوپر حوالے دیے ہیں. مفتی مطیع الرحمن نظوی صاحب نے بھی صبح و شفق کے حوالے سے نام کا اندر ایک رسالہ تحریر فرمایا. مفتی افضل حسین منگری علیہ الرحمہ کا بھی ایک رسالہ کا کل میں نے آپ کو نام دکھایا تھا، ان کی کتاب کے جو ابتدا میں لکھا ہوا تھا صبح و شفق، تو وہ بھی اسی موضوع کے اوپر تھا کہ انہوں نے حوالے وغیرہ دیے اس بات پر کہ جو صبح اور عشاء کا وقت آتا ہے وہ اسی وقت آتا ہے کہ جب سورج افق سے 18 درجے نیچے ہو. بعض کے الگ الگ مختلف موقفات ہیں. مصر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فجر کا جو درجہ ہے وہ 19.5 درجے، کہ افق سے 19.5 درجے نیچے ہوگا تو فجر کا وقت شروع ہوگا، اور عشاء کا 17.5 درجے، یوں اس طرح کا وہ مانتے ہیں. اسی طرح فقہ جعفری میں وہ 16 درجے نیچے ہو تب مانتے ہیں، اور عشاء 14 درجے نیچے ہو تب مانتے ہیں. مسلم سوسائٹی روس کی یہ سوسائٹی ہے، ان کی تحقیق ہے کہ 16 درجے نیچے ہو تو فجر کا، اور 15 درجے نیچے ہو تو عشاء کا. پھر اسلامک سوسائٹی شمالی امریکہ. جی پوچھیے سوال. جی یہ مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی اپنی تحقیقات ہیں، دراصل مشاہدہ ہے نا. اب مشاہدہ جس نے جو کیا، چلو آپ کو ایک مزید بات بھی کہ اصل تو یہ ہے کہ بھائی اب جیسے ہم فارمولاز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سے ہی آ کے کوئی سوال کرے کہ بھائی احادیث مبارکہ میں تو حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ سائن انورس کورس لگا کر آپ مان لو. بھائی حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھول لو، مغرب پڑھ لو. اسی طرح کے احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہ اس طرح شفق غائب ہو جائے تو یوں کر لو، یوں اس طرح کی نمازوں کے ٹائم بیان کر دیے گئے. حدیث پاک میں یہ کب آیا کہ بھائی 90 درجے 50 دقیقے بہت سمتی پر سورج پہنچ جائے تو طلوع کا وقت ہو جائے گا. تیکھی کے انداز میں کریں تو 90 درجے 50 دقیقے سے کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا. حدیث پاک میں تو نہ نصف تر کی وضاحت ہے، نہ انکسار کی وضاحت، اس طرح کی تو کوئی بحث نہیں ہے. اثر کے اندر ہم اس کے بہت سمتی نکال رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک کے اندر تو سائے کے حوالے سے بات ہے کہ سایہ 2 مثل ہو جائے 1 مثل ہو، جو امام شافعی کے پھر مذاہب وغیرہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر مشاہدہ کر ہی نمازوں پر اور ان پر عمل کیا جائے. فارمولاز سے کسی بھی اعتبار سے نماز وغیرہ درست ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج کا نظام ہے وہ اس قدر منظم بنایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ شروع کر دیا اب اسی طریقے سے جاری ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آتا. یعنی کہ جب طلوع جس کیفیت میں ہو رہا ہے روز اسی طریقے سے ہمیشہ طلوع ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی درجے کے اوپر اس کی کیفیت رہتی ہے. تو کئی سالوں کے اللہ تعالیٰ علیہ رحمٰن نے خود ارشاد فرمایا کہ کئی صدہا سالوں کے کہ کئی سالوں کے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان فارمولوں کو وضع کیا ہے. تب کیا تھا، مشاہدہ کرتے رہے معلوم ہو گیا کہ بھائی جب بھی افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے تبھی صبح صادق شروع ہوتی ہے. تب کیا ہوا، اتنی دفعہ مشاہدہ کر لیا کہ اب یقین ہو گیا کہ 18 درجے پر ہی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اسی کو بودھ سمتی قرار دے دی کتنے پر ہوتا ہے، اب اس کو کیلکولیشن کے ذریعے حل کر دیا. تو اس طریقے سے فارمولاز پر عمل کرتے ہیں. اب بعض کیونکہ اب اس کو دیکھنا مشکل ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، تو اب بعض نے جو اپنی تحقیق کی وہ 16 درجے کی کر لی، بعض کو 16 پر نظر آئی، بعض کو 15 پر، بعض کو 12 پر. کیوں جس کو جیسا نظر آتا رہا اور جس کو جیسی تحقیق ہوئی اس نے اس کو پر عمل کر لیا. اور بعض نے پیروی کرتے ہوئے صرف باپ نے ہونا اساتذہ کی ان کی یوں کر کے کر لیا. لیکن جو حقیقی درست ہے کہ جو آج بھی اگر اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے جس پر آ رہا ہے، جیسے کہ کراچی یونیورسٹیز ہے، میران وغیرہ، تو ان میں جو ایسٹرونومی پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے. اب ہم اس کو فجر و عشاء کا نام دے رہے ہوں گے، وہ ان کو اپنے انگلش کے نام دے رہے ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسٹرونومیکل ٹوائلٹ اور اس طرح کے ان کے اپنے نام ہوں گے.
بہرحال جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلتا ہے، انگلش اور اردو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرانس فجر کا 12 پر مانتی ہے اور عشاء بھی 12 پر مانتی ہے۔ ام القرا یہ مکہ شریف کے اندر یہ ایک ادارہ ہے جو کہ وہاں السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بھی یہ فرمایا صبح اور عشاء کا، کیا یہ دوبارہ فرمائیے گا؟ کیا عرض کروں؟ یہ آپ نے فجر کے بارے میں کچھ فرمایا نا ابھی؟ کیا میں تو آج تو پورا سبق ہی فجر کے بارے میں چل رہا ہے، کیا تو عرض کروں؟ ام القرا یہ ایک ادارہ ہے سعودی عرب کا، مکہ شریف کے اندر یہ ہے بنا ہوا ادارہ۔ یہ جو پورے ان کے اس طرح کے جو اسلامی معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ چاند سورج وغیرہ، یعنی کہ چاند کے جو تاریخ ہے ان کا حساب لگانا، نمازوں کے ٹائم وغیرہ دینا، اور جو نماز کے اوقات دیتی ہے، تو یہ ام القرا ہی ڈپارٹمنٹ ان کا بنا ہوا ادارہ وہ دیتا ہے۔ تو ام القرا کا جو خود کا ان کا اپنا موقف ہے، وہ یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ پہلے ان کا تھا 19 درجے کا، یعنی کہ ابھی جو ان کا اصول جس پر عمل ہے نا، ان کا 18.5 درجے زیر افق ہوتا ہے، تو وہ اس کو فجر کا وقت مان لیتے ہیں، جبکہ پہلے یہ 19 درجے پہ مانتے تھے۔ جب ہی یہ کہ ہمارے جو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مکے وغیرہ کے اندر اذان ہو صبح فجر کی، تو اس کے اذان ہوتے ہی فوراً سنت نہ پڑھی جائے، بلکہ 1 منٹ کا انتظار کر لیا جائے، کیونکہ وہ اب جب آدھا درجہ ہے تو تقریباً 1 سے 1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کے اندر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سنت یا ادا نہیں ہوگی، تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ 19 سے 18.5 پر آ گئے، امید ہے کہ 18 کی طرف آ جائیں گے، اور عشاء کے اندر یہ 19 کا یہ اعتبار کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے فرق نہیں کیا ہے۔ اور جو ام القرا کا نقشہ بناتی ہے اور جو حرم شریف کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اسی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ 18:30 فجر کا تو وہی رکھتے ہیں، جبکہ عشاء کے اندر وہ غیر رمضان اور رمضان کے اندر فرق کر دیتے ہیں۔ غیر رمضان میں کہتے ہیں کہ بھائی 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے، اور ان کے یہاں پر ایک طریقہ بھی اس طرح باقاعدہ جماعت کی ٹائمنگ کا نہیں ہوتا، جو عرب کے اندر ابھی بھی حرمین شریفین کے اندر طریقہ جو اپنا وہاں پر ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پرانے اس کا نہ ہوتا تھا کہ امام جب بھی آ جائے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، امام جب بھی آ جائے اور وہ نماز پڑھا دے، تو اسی طریقے سے آج بھی وہاں پہ یہی ہے کہ بھائی ٹائم شروع ہونے کا، نماز کا ٹائم شروع ہونے کا وقت ہی ہے، اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، امام جب بھی آ جائے گا تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو غیر رمضان کے اندر وہ 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت شروع مانتے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر وہ مغرب کے بعد 2 گھنٹے کا، کیونکہ رمضان کے اندر یہ کہ روزہ کھولنا ہے، کھانا پینا، سارے معاملات ہیں۔ لیکن اب خود ہی دیکھا جائے کہ یہ اصول کس قدر، اب احادیث مبارکہ میں کہاں پر رمضان اور غیر رمضان کی تفریق ہے؟ ایک ہی حکم بیان ہوا ہے، رمضان اور غیر رمضان کے لیے بیان ہوا ہی نہیں ہے۔ بھائی اب یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جماعت کو تھوڑا لیٹ کر دیں، بولے کہ ہم جماعت 2 گھنٹے بعد کرائیں گے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی تاخیر کی جا سکتی ہے، بلکہ تاخیر کرنا مستحب بھی عشاء کے لیے۔ لیکن ٹائم ہی شروع ہونے کا بیان کرنا کہ عشاء کا ٹائم شروع ہی 2 گھنٹے بعد ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ بعض صورتیں وہ بھی بنے گی جہاں پر 1.5 گھنٹے کے اندر ہو رہا ہوگا، اگر اس کے حساب سے کوئی عمل کرتے تو بتائیے نماز روزہ تو اس کے جائیں گے، یعنی کہ نماز اس کی چلے جائے گی، کہ اگر وہ 1.25 گھنٹے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے 2 گھنٹے کا اعتبار کرتے ہوئے، تو یقیناً اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک اس طرح کی بات ہو، وہاں جس طرح ہماری مساجد میں گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو حرم شریف میں بھی گھڑیاں لگی ہوتی ہیں نمازوں کے ٹائم کی، اور باقاعدہ یہ ام القرا کے نقشے کے حساب سے ہی وہاں پر ٹائم لکھے ہوتے ہیں، اور کثیر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کثیر لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے ان کی نمازوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے اور مدینہ شریف حاضر ہوں، تو وہاں پر بھی اپنے نماز روزہ کا خیال رکھیں، اور ان تمام چیزوں کو جو اپنے ساتھ والا دیکھیں، کبھی فتنہ نہیں مچانا، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ مقصود جب صرف اپنی ہے، اگر یہ کہ کیونکہ شریعت نے ہم پر وہ واجب کیا ہے کہ جب ہمارے پہ یہ ظن غالب ہو جائے کہ ہم جس کو سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا، تو آپ اس کو سمجھائیں، ورنہ خاموش رہیں، اپنا سیدھا سیدھا عمل کرتے رہیں۔ کہ ہم نے سنا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اپنا کام چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، بلا وجہ کسی کو چھیڑ کے اپنے لیے فتنہ کرنا، اور وہاں تک کے مسائل آپ کو معلوم ہی ہے۔
تو یہ کچھ تعارف تھا وہاں کا بھی، اور زیادہ وجہ اس وجہ سے کہ مدینہ شریف ہمارا یعنی کہ جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہماری نماز روزے کی اس کے اندر بچت رہے۔ انڈونیشیا کے اندر فجر کے اندر 20 درجے لیتے ہیں اور عشاء کے اندر 18 درجے لیتے ہیں۔ اسلامک ڈپارٹمنٹ ملیشیا یہ بھی اسی طرح انڈونیشیا کی طرح ہی ہے کہ یہ فجر کے اندر 20 لیتے ہیں اور عشاء میں 18 لیتے ہیں۔ جی فیضان بھائی۔ جی ایک بار ام القرا والا واپس تھوڑا سی مختصر میں بتاؤ گے؟ جی میں کر دیتا ہوں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو ایک ساتھ سوال کر لیجیے۔ جی نہیں بس یہی۔ ام القرا والے جو نقشے کا لیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ان کا اپنا موقف ہے، لیکن جو نقشہ وہ بناتے ہیں اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ کیا ہے کہ وہ جو فجر مانتے ہیں وہ 18.5 درجے زیر افق پر مانتے ہیں، اور جو عشاء مانتے ہیں وہ ان کے اندر رمضان اور غیر رمضان کے اندر ان کا فرق کرتے ہیں۔ غیر رمضان کے اندر وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے 1.5 گھنٹے بعد کیا ہے کہ عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور رمضان شریف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے 2 گھنٹے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کہہ دینا درست نہیں ہے۔ بقیہ کا آپ دیکھ لیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر رہے گا کہ یہ احتیاطی وقت کی طرف چلے گا، کچھ بھی ہو بہرحال ہمیشہ کے لیے 2 گھنٹے ہی بول دینا، رمضان پورا کا پورا مہینہ 2 گھنٹے رہے گا، تو یہ کسی بھی حساب سے مناسب نہیں ہے، اور اس طرح اگر عمل کریں گے تو نماز روزے بھی ضائع ہونے کا خطرہ رہے گا۔ تو جو حضرات کو وہاں پر جانا، جن حضرات کو وہاں پر جانا نصیب ہو، تو بالخصوص نماز روزے کا اپنا خیال رکھیں۔ اور ایک تو ہمارے یہاں پہ اتنا تو مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ان اماموں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، لیکن اتنا بھی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نمازوں کے ٹائموں پر بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنی، کہ ان کے تقریباً کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہیں، یعنی کہ غروب کے اندر بھی ان کے معاملات ہیں، یہ کہ میں ابھی جو گڑبڑ ہونے کی نسبت ہو رہی ہے وہ ادھر کے موجودہ لوگوں کے اعتبار سے ہو رہی ہے نا، ورنہ وہ مقام ایسا افضل کہ ادھر کے ذروں کی خاک کی وجہ سے ہی ہمیں نا جو بھی علم ہے، جو کچھ بھی آج ہم اتنا ہے، تو وہ وہاں سے ہی مدینہ شریف سے ہی سب کچھ۔ ابھی جو ساری نسبتیں چل رہی ہیں غلطیاں کی نسبت بھی وہ تمام کے تمام موجودہ حکمران کی طرف ہو رہی ہے، موجودہ ام القرا ادارے کی طرف ہے، تو ان کے اثر بھی درست نہیں ہوتی، اثر وہ شافعی کے اعتبار سے مثل اول پر کر لیتے ہیں، تو یوں ہمارے اگر اثر ان کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ غروب کے اندر پھر وہ احتیاطیں نہیں کرتے، تقریباً یہ کہ 1.25 منٹ کا فرق آتا ہے، یعنی کہ ان کی اذان 1.25 منٹ پہلے ہو جاتی ہے اور ہمارا جو حقیقی وقت ہے وہ 1.25 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تو اسی بات ہے کہ آپ اب وہاں کا دستور بھی یہی کہ ادھر تو روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ روزہ کھلنا ہے 7 بجے، تو 4 بجے سے یا 5 بجے سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی ہوگی، اب وہ ظاہر سی بات ہے جب اتنی دیر سے رکھی ہوئی ہے تو اب ایسا ماحول بن جاتا ہے معاذ اللہ، اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ قصہ محسوس ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے گیا ہوا ہے، تو اب جیسے ہی اذان ہوئی تو وہ سارا کا سارا جو کچھ سامنے تھا وہ منہ میں ڈال لیا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اگر اس طریقے سے کر لیا جائے، ٹائم سے پہلے کھانا جو ہے وہ پیٹ میں چلے جائے، تو اس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور حکمت عملی سے اس کو کرنا چاہیے کہ نہ کسی آس پاس والوں کو پتہ چلے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیں، برابر والا اب سارے روزہ کھول رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، تو حیثیت تو ان کو بھی تشویش ہوگی، تو کوئی نہ کوئی طریقہ سے اس طریقے سے یا تو آپ یوں کر لیجئے کہ ایک طریقہ جو کہہ رہے ہوں وہ سمجھ جائیں گے اس کو، کہ جس طرح آپ روزہ کھولنے کی تیاری کرنی ہے آپ نے، تو اب آپ ان کی اذان ہونا شروع ہو تو پھر آپ جیسے وہاں پہ دہی وغیرہ سے کھولا جاتا ہے تو دہی وغیرہ کھولنا ہی آپ اس ٹائم شروع کریں، اس سے پہلے لوگ روزہ کھولنے سے 10 منٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی جب اذان شروع تو آپ نہ اس سمے دہی وغیرہ کھولنا شروع کر دیں، کھجور وغیرہ نکالنا شروع کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آس پاس والے سمجھیں گے ہاں بھائی یہ بھی روزہ کھول رہا ہے، تو یوں آپ کے اوپر تشویش بھی نہیں ہوگی، ورنہ وہاں پر اپنے لیے تشویش پیدا کر لینا یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے، کہ پھر وہاں کے مسائل کافی زیادہ آزمائش کن ہو جاتے ہیں۔ خیر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، موضوع سے کافی آگے نکل گئے تھے۔ اسلامک ڈپارٹمنٹ ملیشیا وہ بھی 20 درجے پر صبح مانتے ہیں اور 18 درجے پر عشاء مانتے ہیں۔ جی فیضان جی۔ جی یہ تفصیل میں لکھی ہوئی کہ کون سا ملک کتنا مانتا ہے؟ جی یہ نا آپ کو دکھائے گا نا، یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں نا میں۔
کس میں دکھایا تھا؟ یہ ابھی جو آپ کے اچھا یہ فائل کھلی ہوئی نہیں ہے ابھی، یہ فائل شروع سے نہیں کھلی ہوئی؟ نہیں، اچھا، یہ میں سمجھا کہ اسکرین شیئر ہونا رہ گئی. جیسے اسکرین اگر کبھی شیئر نہیں ہو رہی ہو اور اس طرح محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی دیکھنے والی بات چل رہی ہے تو معلوم کر لیا کریں، کیونکہ اسکرین شیئرنگ ہی تھی. یہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں پورا کا پورا اس طرح. یہ آپ گروپ میں سینڈ کرو گے؟ جی انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں سب اس سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا تھا. یہ اسکرین شیئرنگ کرنا رہ گئی. پھر اب دیکھ لیجیے گا. اب اس مجلس علماء اسلام سنگاپور وہ بھی اسی طریقے سے 20 کو لیتے ہیں. اور سب ایک بات یہ ہے کہ سعودی عرب والوں کی غلطی ایسا نہیں ہے کہ صرف انہیں کی غلطی ہے. سعودی عرب کو جو بھی ہے اب یعنی کہ ہمارے یہاں پہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا یار وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہاں پہ قرآن اترا ہے. تو بھائی قرآن جب اترا ہے تو وہاں پر تو ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے تو وہ بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے کہ جہاں پر اب قرآن کریم اترا ہے تو وہاں پر اب کبھی بھی کوئی غلط چیز وغیرہ آ ہی نہیں سکتی. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مانتے ہیں سینٹر آف اسلام، اور حقیقت ہے کہ کعبہ شریف سینٹر آف اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، وہیں سے اسلام نکلا ہے، تمام معاملات وہیں سے چلے. تو اب جو تقریباً تہائی دنیا جو ہے نا وہ سعودی عرب کی تحقیق پر چلتی ہے. سعودی عرب غلط ہوگا تو تہائی دنیا غلط ہے، سیدھا سیدھا. اور تو کوئی مطلب اس کے اندر غور فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ وجہ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جس طرح کیلنڈر کے حوالے سے بھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ وہاں پر اصول جو غلط چلتے لیول، ورنہ آپ نے اس کو تفصیل پڑھا تھا، ورنہ ہمارا اگلے لیولس کے اندر وہ مزید تفصیل سے بھی اس کو بیان ہوگا. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ سورج جو ام القریٰ کیلنڈر بناتا ہے سعودی عرب کے، یہ اسی کے اوپر تہائی دنیا عمل کرتی ہے، اور تہائی دنیا والوں کے جو نماز روزے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کراچی یونیورسٹی. جی یہ آپ نے یہ سوال کیا کہ وہاں پہ قرآن اترا ہے، اسی کے متعلق یہ کیا کہ اس کے سوال ہوتا ہے کہ اس کے انہوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور کہتے ہیں کہ حج کا خطبہ بھی وہی پڑھاتے ہیں. ان کا جواب کیا دیا جائے پھر؟ یہی تو شریعت کی طرف سے ہمیں آسانی ہے کہ شریعت نے خطبہ کہیں بھی واجب قرار دیا ہی نہیں ہے. اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی وہاں پر حج کا خطبہ تو ہے نا وہی دیتا ہے، تو ان سے یہ پوچھ لیں گے کہ جنہوں نے بھی حج کیا ہے پورے حج والوں کو یہ خطبے کی آواز آتی بھی نہیں ہے. کیوں حج جو مینا کے اندر یہ غالباً خطبہ ہوتا ہے یہ مسجد خیف سے یا مسجد نمرہ سے، اس طرح کی ہے کوئی، تو وہاں سے خطبہ ہوتا ہے. تو وہ پورا چل رہا ہوتا ہے خیمے اتنے دور دور تک ہے، دور دور تک ہے. بلکہ اب نہیں تو یہ ہو گیا کہ جو نیا مینا شریف بنایا ہے وہ حقیقتاً مینا سے ہی باہر ہے. پچھلے سال مفتی علی صاحب نے ہی مدی چینل پہ بیان فرمایا تھا کہ جو بعض کو مینا کے بھی مقام سے باہر خیمہ دے دیا. اب بتاؤ ان کا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا. اس طرح ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. پھر ساری اس پر مفتی علی اکبر صاحب تفصیل بیان فرما رہے تھے کہ کم از کم پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جس ادارے کے ذریعے بھی ہم لے رہے ہیں تو وہ ہمیں صحیح تو دے گا نا، کہ جس کے اوپر ہمارے نماز روزے تو مکمل ہو جائیں گے، ہمارا جو حج ہے وہ صحیح طرح تو ادا ہو سکے گا نا. وہ جو حدود تھی ان سے ہی باہر تھا. تو اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے. اس کی وجہ سے شریعت نے خطبہ واجب ہی نہیں قرار دیا، تو اس کے اوپر ہم سنتے بھی نہیں ہیں نہ اس کے اوپر مانتے. اور خود وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ جو جیسے اس سال بھی جس نے خطبہ دیا تھا وہ فارسی کے مولن تھا، اور وہاں کے لوگوں کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ فارسی کے مولن ہے. تو کوئی اس کی خطبے کی اتنی اہمیت ہوتی بھی نہیں ہے. اور خطبہ ہوتا بھی کیا ہے، خطبے کے اندر جو اکثر مشتمل ہوتا ہے، اگر آپ خطبہ سنیں، خطبہ ہمارا ہوتا ہے کیا، خطبے کے اندر جو طریقہ کار ہے ہمارا شرعی طریقہ کار، مختلف تاریخیں 3 خطبے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ حج کے مناسک سکھائے جائے، جبکہ وہاں پر جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر اس وقت کے بادشاہ کی فقط تعریف ہی کی جاتی ہے، اور وہ بھی بادشاہ کی طرف سے ہی لکھا ہوا پڑھ جاتا ہے. بہرحال ترکی ہے نا 18 درجے میں فجر مانتی ہے اور 17 درجے پر عشاء مانتی ہے. مسلم دنیا مکہ پرائیویٹ یہ کوئی ادارہ ہوگا، تو یہ مکہ شریف کے اندر کوئی پرائیویٹ غالباً ادارہ ہے، تو وہ اس کو 18 درجے پر فجر مانتی ہے اور 17 درجے پر عشاء مانتی ہے. تو اس طریقے سے یہ مختلف معاملات اور تھے. اب آپ اس کے اندر اگر نوٹ کریں تو اکثر 18 درجے ہی کا قول ہے. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی درست ہے. انشاءاللہ اگر مجھے صبح عشاء والے اس طرح صبح شفق والے کے ان کے رسالے کی PDF اگر مل جاتی ہے، ویسے میرے پاس ہارڈ کاپی وہ تو موجود ہے، اگر اس کی PDF انشاءاللہ مل جائے گی تو میں گروپ پہ شیئر کر دوں گا. تو اس کا مطالعہ بھی آپ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے دلائل وغیرہ بھی
معلوم ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ انڈیا کا کتنا ہے فجر کا درجہ؟ انڈیا کا بھی یہی ہے، پوری دنیا کے لیے 18 درجے ہی ہے۔ بعض جگہیں ہیں جنہوں نے اپنی تحقیقیں بیان کی ہوئی ہیں۔ بہرحال جو ہم اگر کسی بھی ملک کے لیے نکالتے ہیں تو ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو کہ درست ہے ہم 18 درجے پر ہی نکالیں گے، چاہے انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ ان جو ممالک میں سے بھی کوئی ممالک آ جاتا ہے۔ یعنی مکہ شریف کے لیے اگر ہم اوقات نکالتے ہیں، مدینہ شریف کے لیے نکالتے ہیں، سنگاپور، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، کسی کے لیے بھی نکالتے ہیں، فرانس کے لیے نکالیں، ناروے کے لیے نکالیں، تو تمام کے لیے آپ کو 18 درجے ہی استعمال فرمائیں گے۔ اور کوئی مزید سوال ہو تو کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہمارا جو اس کی آخری پڑھائی ہوگی دوسرے مرحلے کی، وہ ہم پڑھیں گے مسلسل طلوع غروب کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کل مسلسل طلوع غروب کس طرح آتے ہیں اور ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور کس طرح کی کیفیتیں بنتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم اس کے بارے میں اس کو پڑھیں گے۔ آج کی کوئی مشق نہیں ہے، آج آپ ٹیسٹ کی ہی تیاری فرمائیں۔ جی کوئی اسلام پہ کچھ کہہ رہے تھے؟ اور یہ جو سنڈے کو ایگزام ہوگی تو ابھی تک جو پڑھایا ہے جو ایگزام کے بعد سے اسی میں سے ہوگی کہ شروع سے؟ جو ایگزام کے بعد سے پڑھایا ہے نا، یعنی کہ تعدیل النہار کا ہو گیا، تعدیل النہار کے بعد آپ نے کل وہ زبدۃ التوقیت کا قاعدہ پڑھ لیا وہ، اور اس طریقے سے کل جو ہم پڑھیں گے صبح و عشاء، یعنی کہ جو فجر مسلسل طلوع وغیرہ کے جو ہم کل حوالے سے پیش پڑھیں گے انشاءاللہ کل ہی معلوم ہو جائے گا آپ کو، پھر ان 3 سے پھر ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں تھیوری بھی آئے گی؟ اس میں تھیوری نہیں ہے۔ جی فیضان بھائی۔ جی آپ فیضان بھائی اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا، اگر کچھ سوال کرنا ہے تو فرما لیجیے۔ ٹیسٹ میں صرف مشقیں وغیرہ آئیں گی یا جیسے پہلے توجیہ الافلاق سے آیا تھا تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آئے گا؟ نہیں صرف مشقیں ہوں گی۔ کل جو پڑھیں مشقیں ہوں گی۔ یہ پوچھنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی والے یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو لیتے ہیں یا یہ ان کی اپنی ہی تحقیق ہے؟ یہ تو نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے اوپر آنکھیں بند کی ہے۔ بہرحال دوسری صورت بہت ہے تو مشکل کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق پر انہوں نے عمل کیا ہو۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی ہوتا ہے نا، چاہے بھلے سامنے والا دشمن بھی ہو، لیکن اس کی تحقیق سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ بھلے اب اس کا نام نہیں لے، لیکن کیا ہے کہ اس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا کر اس پہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جدید سائنس کیا کر رہی ہے، گرچہ وہ اپنے جو قدیم سائنس تھی جو مسلمانوں کی تھی ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کو جو سائنس کا ایک تعارف چلتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے اوپر بھی کوئی تحریر آنی چاہیے کہ جو مسلمانوں کا سائنسی کام ہے وہ کیا ہے، بعد میں اس کے اوپر کام کیا بھی ہے۔ تو وہ جو سائنس ہے وہ اپنا جو پورا بیان کرتی ہے، یعنی ابتدا چلے جاتی ہے عیسائیوں کے دور کی، ارسطالیس، ارسطو اور افلاطون وغیرہ تک، وہاں سے شروع کرتی ہے، اس کو ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ والا دور ذکر کرنے کے بعد بیچ میں ایک ذکر کرتی ہے ڈارک ایج، یعنی کہ اس کا نام انہوں نے ڈارک ایج رکھا ہوا ہے، ایک اندھیرا، کہ یہ ایک اندھیرا دور تھا۔ اس کے اندر یہ وہ چھوٹا چھوٹا سا تعارف کر کے مسلمان سائنسدانوں کا وہ نمٹا دیتی ہے۔ حالانکہ مسلمان سائنسدانوں نے جتنا کام کیا ہے، آج ہی جدید سائنس تمام کی تمام چیزیں انہی کے اصولوں پر چل کے مزید اس کے اوپر تحقیقی کر کے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انسان فراموشی ہے، اگر مسلمانوں کو مانیں گے تو آج پھر لوگ مسلمانوں کو اصل سمجھنے لگ جائیں گے، تو اس طرح سے یہ اپنا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اعلیٰ علیہ رحمہ کی تحقیق کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر مزید غور و فکر کر کے اس کو اپنایا ہو، واللہ اعلم۔ مزید کوئی سوال ہے، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ کل کے پڑھائی میں جو ہے مشق بھی ہوگی؟ جی کل کی پڑھائی میں مشق ہوگی۔
مشق سے کتنے سوال آئیں گے؟ یہ میں نے ٹیسٹ کو دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک ایک ہی ہو، اتنا ضرور ہوگا کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر مکمل فرما لیں گے۔ مشقیں کرنا لازمی ہے یہ، کیونکہ آپ نے جو اب پڑھا ہے نا، پہلے والا تو پھر بھی اتنا تھا کہ اس کی جیسے آپ کو لیول 1 میں پڑھ چکے تھے، ابھی جو آپ نے 2 قاعدے پڑھے یہ آپ کے لیے بالکل نئے ہیں، ان کے طریقہ کار بالکل نئے۔ کیلکولیٹر میں لکھیں گے تو آپ کو ابتداً پریشانی لازمی ہوگی، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو 1-2 دفعہ حل کر لیں گے، اس کے بعد جا کے ہی آپ کی پریشانی ختم ہوگی، ورنہ یہ پریشانی ہمیشہ کی باقی رہے گی، کیونکہ ایک نیا طریقہ ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، اور جو اب تک پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی مائنس ہے تو مائنس لگانا لازمی، اب ادھر آ کے وہ بات بالکل تبدیل ہو گئی۔ تو اس وجہ سے آپ مشقیں کریں گے تبھی آپ کی باتیں مضبوط رہیں گی۔ ٹھیک ہے، کلاس کا پھر ہم اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔